چائنا کی ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم۔ 2300 میٹر چوڑا اور 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا تھری گورجز ڈیم چائنا کی سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے ہوئے ہے۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا یانگ سی ریور جو چائنا تو چائنا ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتی ہوئی ایسٹ چائنا سی میں جا گرتی ہے۔ 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگ سی ریور میں پانی کا لیول اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں فلڈ آ گیا تھا۔ اس خوفناک فلڈ نے 2 لاکھ لوگوں کی جان لے لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ اس واقعے کے 20 سالوں کے بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یانگ سی ریور میں بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گئی اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنا کی گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ رف اسٹیمیٹ کے حساب سے اس فلڈ نے 30 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگ سی ریور پہ فلڈ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ یانگ سی ریور کا پانی روک کر ایک ڈیم بنایا جائے۔ لیکن اتنی بڑی ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی تھی جس پہ ایک وقت پہ 40,000 ورکر کام کرتے تھے۔ پورے 17 سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح سے بن گیا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا سٹرکچر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اتنا بڑا کنکریٹ اگر سوئٹزرلینڈ میں ڈالا جائے تو پورا ملک 2 فٹ کنکریٹ کے اندر دھس جائے گا۔ کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گورجز ڈیم ارتھ کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈ تک سلو کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے ارتھ پہ صرف ایک ڈیم کی وجہ سے پورا ایک دن 0.06 مائکرو سیکنڈ بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکیں، لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن کو بھی سلو کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ چائنا کی گورنمنٹ نے تھری گورجز ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ ہوا تھا۔ حیرت انگیز کے طور پر 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل GDP تھری گورجز ڈیم سے بھی کم ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے۔ اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنریٹر لگے ہیں جو کل ملا کے 22,500 میگا واٹ الیکٹرسٹی بناتے ہیں۔ ڈیم کے باٹم پہ پانی کے پریشر کو ڈاؤن سٹریم ریور میں چھوڑنے کے لیے ان میں ہیوی ڈیوٹی ٹربائن سے گزارا جاتا ہے۔ پانی کا پریشر ٹربائن کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ لگا جنریٹر 700 میگا واٹ الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہیں اس سے پیدا ہونے والی بجلی چائنا میں 6 کروڑ لوگوں کی کھپت کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ کی اٹائپو ڈیم میں انسٹالڈ ہے، جس کی آؤٹ پٹ کیپیسٹی تھری گورجز ڈیم کے آس پاس بھی نظر ہی نہیں آتی۔ اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی اکنامی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چائنا کا یہ پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے ٹاپ 20 پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو اس میں سے 9 صرف چائنا کے پاس ہیں۔ تھری گورجز ڈیم کو بنانا چائنا جیسی کنٹری کے لیے ایک بہت ٹف ٹاسک تھا۔ اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے 100 سالوں سے ہی چل رہا تھا، لیکن چائنیز سول وار اور پولیٹیکل پرابلمز کی وجہ سے اس کا پلان ڈیلے ہی ہوتا چلا گیا۔ 1994 میں جب فائنلی اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے۔ یانگ سی ریور کے کنارے جتنی بھی آبادی تھی
ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آج بھی 1500 سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے نیچے موجود ہیں۔ اگر سیٹلائٹ امیج کی مدد سے دیکھا جائے تو یانگسی ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دکھتا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا یہ ریور ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا۔ ٹھیک اسی جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ 2300 میٹر لمبی اور 181 میٹر اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یانگسی ریور کے پانی کو روکا گیا۔ سیٹلائٹ امیج میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی 700 میٹر تھی اور ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹر تک پھیل گئی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو روکنے کے لیے اس کے آس پاس ڈیم کی وال کو کیسے کھڑا کیا گیا؟ صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں بھی کسی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا۔ یانگسی ریور کے آگے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی اونچا کر دیا۔ اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے پیچھے بچے ہوئے راستے سے گزرنے لگا۔ جب پتھر سے بنا یہ کفر ڈیم اچھی طرح سے سوکھ گیا تو پھر اس میں ڈیم کے وال کے 2 پورشن کھڑے کیے گئے۔ اب باری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں پتھر سے ایک اور کفر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے 2 پورشن کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی فاؤنڈیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹ بھی لگائے گئے ہیں، تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر اوور فلو کرنے کی بجائے ان سپل وے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریکل جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یانگسی ریور پہ شپنگ لائن کو بڑھانا بھی تھا، جہاں تھری گورجز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لاک لگائے گئے تھے۔ وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپ کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ لفٹ شپ کو 100 میٹر کی اونچائی تک لے جاتی ہیں، کیونکہ ڈیم کے ایک سائڈ پہ پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم ریور سے 100 میٹر اونچا ہے۔ ناظرین، تھری گورجز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، قدرت کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑے گا۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تھری گورجز ڈیم، جس کا منیمم لیول 75 میٹر ہے اور بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹر تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن اس میں پانی نکلنے کی سپیڈ 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک زیادہ کر رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیم کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک ہسٹری میں 114 ڈیم کے فیلیئرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جن میں جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلیئر بھی چائنا کے ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ 8 اگست 1975 کو چائنا کی ہینین پروونس میں موجود بینچاؤ اور شیمتن ڈیم ضرورت سے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اور پانی کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ لاکھوں کیوبک میٹر پانی صرف چند منٹوں میں ہی آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبا۔ اس حادثے میں جہاں 2,24,000 انسان مرے تھے، وہیں 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ تھری گورجز ڈیم، جو ان ڈیم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ کہلایا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔